ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كتاب أنزلناه مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب اللہ ذوالجلال کا بے پناہ احسان ہے جس نے ہمیں مسلمان بنایا اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے نوشتہ ہدایت قرآن مجید کو نازل کی۔ یہ قرآن مجید ایک منفرد اور بے مثال نوشتہ ہدایت و حکمت ہے۔ جہاں کتاب ہدایت ہے وہاں کتاب برکت بھی ہے۔ اس کو جتنی برکتیں درکار ہوں، جتنا ہی اس سے تعلق مضبوط ہو، اتنی ہی برکتیں سمیٹتا نظر آتا ہے۔ یہ کتاب رحمت و حکمت بھی ہے۔ رحمتوں کی برکھا اس پہ برستی ہے جس کا تعلق اور وابستگی اس کتاب کے ساتھ مربوط ہوتی ہے۔ حکمت و دانائی اس انسان کی قسمت میں ہوتی ہے جو اس قرآن کو اپنے لیے مشعل راہ بنا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو انسانیت کے لیے دستور بنا کے دستور کے ہر شے ایک آرٹیکل زندگی کے بہت سارے مسائل کا حل بلکہ حلول کی دنیا بسائے ہوتا۔ ماضی قریب اور بعید میں سب سے بڑے عقل مند وہ لوگ تھے جنہوں نے اس دستور کو صحیح سمجھا، سمجھنے کے بعد اسے اپنی زندگی کے رویوں اور زاویوں میں نافذ کیا اور اس پیغام کو عام کیا۔ یہی وجہ ہے قرآن مجید میں اللہ ذوالجلال گواہی دیتے ہیں وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، جن کو عقل و دانش سے نوازا گیا ہے نصیحت وہی پکڑتے، اور نصیحت اسی وقت ہی انسان لے سکتا ہے جب کسی بات کو سمجھتا ہے۔ بلکہ روئے زمین پہ سب سے زیادہ بلندی اور مقام و مرتبہ اللہ نے انہی لوگوں کو عطا کیا اس دستور کو زیادہ سمجھتے تھے اور زیادہ اپنی زندگی میں اسے مقدم کرتے تھے، اسے ترجیح دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا ہے وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُ۔ قرآن مجید میں بیان کی گئی مثالوں کو اگر سمجھتا ہے تو صرف عالم سمجھ، دوسرے کی فہم وہاں تک نہیں پہنچتا۔ آج کے اس خطبے میں میں جس عنوان پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ایک خوبصورت عنوان ہے جس کی ضرورت میری اور آپ کی زندگی کے ہر روز کی ضرورت، اور وہ ہے قرآن مجید کو سمجھنا کتنا ضروری۔ فہم قرآن کیا ہے؟ سمجھ کو بھی فہم کہتے ہیں، لیکن الفاظ کے معانی کا صحیح تصور اس سے اگلا درجہ، اور پھر اللہ ذوالجلال کی آیات بینات سے نتائج اخذ کرنا، سبق لینے کے لیے پختہ ذہنی استعداد کو بھی فہم ہی کہا گیا۔ گہری سوچ اور فہم و بصیرت دنیا جہان کی سب سے بڑی متاع ہے۔ اس لیے امام زرکشی فرمایا کرتے تھے کہ جو لوگ قرآن کو سمجھتے نہیں زندگی قرآن کی لذت، قوت، مٹھاس، شرینی سے محروم رہتے۔ اس لیے قرآن کی لذت اور چاشنی انہیں نصیب نہیں ہوتی۔ لم یکن لہ علم وفہم وتقوی وتدبر لم يدرك من لذة القرآن شيئا، جس کے پاس قرآن کا علم نہیں، جس کے پاس اس علم کی روشنی میں قرآن کا صحیح فہم نہیں، پھر قرآن سمجھنے کے بعد تقوی نصیب نہیں ہوا اور وہ غور نہیں کرتا اس قرآن پہ،
قرآن کی لذتوں سے زندگی بھر آشنا نہیں. اللہ ذوالجلال نے اس میں کون کون سی لذتیں رکھی ہیں. جس انسان کو لذتوں سے آگہی ہو جاتی ہے اس کی زندگی تو پرکیف ہو جاتی ہے. اس کی زندگی کے صبح اور شامیں لذتوں سے لبریز ہو جاتی. اس کو دنیا و ما فیہا کی کوئی خبر نہیں رہتی. اس لذت اور سرور میں زندگی گزار رہا ہوتا ہے کہ کوئی امیجن نہیں کر سکتا کہ یہ شخص ہے کیا. دنیا تو کہیں سے کہیں پہنچ گئی لیکن یہ کس طرح اپنے رب کے فیصلے پہ مطمئن ہے اور اللہ ذوالجلال نے اسے لذت کیسی عطا کی ہے. دنیا کی کوئی لذت اسے بھاتی ہے. اس لیے امام طبری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا انی اعجب ممن قرأ القرآن ولم يعلم تأویلہ کیف یلتذ بقراءتی. تعجب ان لوگوں پہ ہے قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. بھلا لذت دے سکتے ہیں قرآن سے؟ اجر تو ملے گا، ثواب تو ملے گا. الف لام میم کا معنی کوئی نہیں جانتا. 30 نیکیاں اللہ جلال عطا تو کرتے لیکن نیکیوں اور اجر و ثواب سے اگلا قدم انسانی زندگی کو پرسکون اور پروقار اور پرکیف بنانے کا سلسلہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب انسان اس قرآن کو صحیح سمجھتا. کہ سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا جو قرآن کو سمجھتا نہیں وہ تو دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے کہیں محروم نہ ہو جائے. الا انبئکم بالفقیہ حق الفقیہ. میں تمہیں بتاؤں دنیا میں سب سے گہری سمجھ رکھنے والا کون ہے؟ ساتھیوں نے کہا کیوں نہیں؟ انہوں نے جواب دیا الذی لم یرخص الناس فی معصیت اللہ ولم یقنط الناس من رحمت اللہ. لوگوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونے دے. جو لوگوں کو برائیوں کے لیے راستے نہ بتائے، سہولت کار نہ بنے، یہ دنیا کا سب سے بڑا فرق. معمولی سی پریشانی کی وجہ سے لوگ زندگی سے ہاتھ دھونے کے لیے تیار ہوتے ہیں. یہ ہے وہ شخص جو انہیں باندھتا ہے، کہتا ہے نہیں وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ. برا لوگ مایوس ہوتے ہیں. یہی رخ دیتا ہے، کیا گناہ ہے مایوس، یہی نشان نہیں کرے گا. إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ. پھر اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے مومن تو نہیں. یہ ہے صحیح سمجھ رکھنے والا جو لوگوں کو رب تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا اور جو برائی کے راستے نہیں بتاتا، راستے نہیں دیتا، کہ علی وجہ البصیرہ عدل و انصاف کی بات کرتا ہے کہ یہ ہے شریعت کا کرائیٹیریا. جی اور آپ کو پسند ہو یا نہ ہو شریعت کا یہ فیصلہ کہ اس کا مطمع نظر صرف ایک چیز ہوتی ہے دین درست رہے، اللہ راضی رہے. لوگ تو کبھی راضی نہیں ہو سکتے اور نہ ہی انہیں راضی کرنے کی انسان کو ناکام کوشش کرنی چاہیے. سچ کہا تھا رضا الناس لا یوجد. کہنے والے نے کہا تھا ساری زندگی جو چاہے کر لو لوگ راضی نہیں. قرآن کو جو سمجھتا نہیں، جہاں وہ قرآن کی لذت سے آشنا نہیں ہوتا، خیر و بھلائی سے محروم ہوتا ہے. لا خیر فی عبادہ لیس فیہا تفقہ. اس عبادت میں کوئی خیر نہیں جس عبادت کو سمجھ کر. اس لیے سلف صالحین سے کوئی نصیحت طلب کرتا کہا کرتے نماز سوچ کے پڑھا کر. ولا خیر فی فقہ لیس فیہا تفہم. اور فقہی قواعد بھی رٹ لینے سے کوئی بات نہیں بنتی جب تک ان کو سمجھا نہ جائے اور کو اپنی زندگی پہ اپلائی نہ کیا. ولا خیر فی قراءۃ لیس فیہا تدبر. قرات میں بھی کوئی خیر نہیں، کوئی بھلائی نہیں ہے، یہ آپ غور نہیں کر. یہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ وفی القصص بہت سارے قصوں میں عبرت ہوتی ہے. آنے والا شخص آیا اور آ کے کہتا ہے میں دیار غیر سے آیا ہوں، امریکہ سے آیا، میں آپ سے قصہ شیئر کرنا چاہتا ہوں. میں ایز اے مسلم مجھے یہ بڑا ناز تھا کہ میں چیمپئن ہوں کیونکہ باقی سارے لوگ تو مسلمان نہیں ہیں اتنے زیادہ. نماز پڑھ رہے تھے، امریکنز آئے، انہوں نے کہا کہ یہ لائن بنا کے کھڑے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ اچھا ایک ان کے آگے کھڑا ہے، وہ کون ہے؟ اب انہیں لیڈ کر. اچھا وہ کچھ بول بھی رہا تھا. میں نے کہا وہ قرآن پڑھ رہا ہے. پوچھا قرآن کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی کتاب. کیا پڑھ رہا تھا؟ میں نے کہا اللہ سے باتیں کر. اس نے کہا کیا باتیں کر رہا تھا اپنے رب سے؟ مجھے تو ترجمہ خود نہیں آتا. میں نے ٹالنے کے لیے کہا کہ میں امام سے ہی آپ کی بات کر. محترم کے پاس پہنچے، آپ اللہ سے کیا باتیں کر رہے تھے؟ نان بلیورز کہا لگا کے کہنے لگے یہ ہے مسلمان جو رب سے باتیں بھی کرتے ہیں اور انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ باتیں کرتے تھے. یہ اس وقت میرے دل میں ایسی بیٹھی کہ آج میں آپ کے پاس آیا ہوں پورا قرآن کا ترجمہ پڑھ کے. یہی ہے، ہزار لوگ بیٹھے ہو، آپ کھڑے کروا کے دیکھیے دنیا جہان کی کتابیں رٹ چکے ہوں گے، دنیا 2-2 4-4 کلو وزن ہوگا، لیکن قرآن کا ترجمہ نہیں. 500 ایڈیمز یاد کر چکے ہوں گے.
समरियां रट्टे लगा लगा के दिमाग खोखला कर लिया होगा। नमाज का तर्जुमा नहीं आता। ये फिनोमिना है, मेरी और आपकी ये महरूमी है कि आज हमें इस पे तवज्जो देने की जरूरत है। जो तवज्जो नहीं हो, सिर्फ बिल्ला चाहिए, डिग्री आनी चाहिए। मेरे प्यारे भाई, जिस रब के सामने तुमने पेश होना है, उसके कलाम को भी, उसकी तरफ से नाज़िल शुदा कॉन्स्टिट्यूशन को भी कभी पढ़ा है? 40 वॉल्यूम पर मुश्तमिल किताबें, लॉ की भी हड़प कर ली। कुरान का तर्जुमा, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल हमें कुरान मजीद की फहम की नेमत से नवाज दे। कुरान मजीद की फहम, ये तो कुरान मजीद के बुनियादी हुकूक में से एक हक। इसलिए कुरान मजीद में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल फरमाते, अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक़ तिलावति उलाइका युमिनून बिही व मन यकफुर बिही फउलाइका हुमुल खासिरून। कुरान को उस तरह पढ़ते हैं जिस तरह पढ़ने का हक। ये असल मोमिन। जो इनकार करते हैं खसारा पा। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि अलैहि कहा करते, तिलावतुल कुरान हक़ तिलावतिही यरिकु फीहि लिसान वल क़ल्ब वल अक़ल। वक्त तक कुरान मजीद की तिलावत का हक अदा नहीं हो सकता, तीन चीजें इसमें एक्टिव नहीं होती। अफ़्ज़ुल लिसानी तस्हीहुल हुरूफ़ बित्तरतीब, जुबान से कुरान को उस तरह अदा नहीं करते जिस तरह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा, अल्फाज की उम्दगी और बनावट के। अफ़्ज़ुल अक़ल तफ़सीरुल मआनी, अक़ल का भी दखल है। तक पढ़ी गई आयात को, उसके मानी, मफाहीम, मतालिब और मुद्दआ को समझते नहीं, हक अदा नहीं होता। हक़्क़ुल क़ल्ब अल-इत्तिआज़ वत-तअस्सुर बिल-इंज़िजारी वल-इत्तिमार, जब तक दिल एक्टिव नहीं होता कि वो नसीहत पकड़े, ये है अल्लाह का हुक्म, ये करना है, ये है अल्लाह अज़्ज़ व जलाल की तरफ से मना करने की बात से रुकना है, जब तक ये तीनों चीजें एक्टिव नहीं होती। लिसानु युरत्तिल वल अक़्लु युतरजिम वल क़ल्बु यत्तइज़, तक ज़ुबान खूबसूरत कुरान को अदा नहीं करती, उस अदायगी की तर्जुमानी इंसान की अक़ल नहीं करती, उसकी रोशनी में दिल नसीहत नहीं पकड़ता। इसका मतलब ये है कि उसने कुरान पढ़ने का हक अदा। बड़े एहतराम से ये कहना चाहूँ, ये रोशन चेहरे ये पैगाम लेके जाएं और खुद भी समझें। जितने रोशन चेहरे बैठे हैं ये कह सकते हैं कि जिस तरह आजादी के साथ वो इंग्लिश बोल लेते हैं, इसी तरह वो कुरान मजीद की आयत पढ़ते हैं। मामूली सी माइनर सी मिस्टेक भी अगर हो प्रोनंसिएशन में से हुक्म लगाते हैं। ओ इंडो प्रोडक्शन, अभी पता नहीं है अमेरिकन प्रोनंसिएशन क्या है, डिश कैसे बोलते हैं, ये क्या बोल रहे हो तुम। ये गैरत कुरान पे भी आए। मैं सूरतुल फातिहा पढ़ता हूँ, कैसे पढ़ता हूँ, जिम्मेदारी है, जो बोलता हूँ उसका ही माना। बड़ी नियत की बातें आती हैं, नियत तो हमारी ठीक है, गलत भी पढ़ा जाएगा, नेकी तो मिलेगी। अगर ठीक हो और आप किसी को हंसते मुस्कुराते ऐसे चेक करें, भला इसको गोली लगती है तो नहीं, तो मार के देखे, नीयत तो ठीक होगी ना। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें तो अल्लाह के लिए हैं। हामिद यहमदु को हाँ में बदल देंगे तो सारी दुनिया का धुआं अल्लाह के लिए है। नीयत कैसे आपकी ठीक है? आपने अल्हम्दु के बजाय अल्हम्दु बोला है तो माना तो उसी का ही होगा, माना तो किसी और से नहीं आएगा। मबानी तदुल्लु अलल मआनी, लफ्ज़ ही मानी पे दिलालत करते हैं, जो लफ्ज़ बोला जाएगा उसी का ही माना हो। सहाबा किराम के अंदर शऊर था, जिस शऊर को बेदार करने के लिए मैंने इस उन्वान का इंतखाब किया। अम्र इब्न मुर्रा बयान करते हैं, मररतु बि आयतिन मिन किताबिल्लाहि ला अअरिफुहा इल्ला अहज़नत, जब भी कुरान की आयत को पढ़ता हूँ, जब उस आयत की मुझे समझ नहीं आती तो मैं गमगीन हो। आज मेरा और आपका गम क्या है? फ्यूचर कैसा होगा, मेरे बच्चों की फ्यूचर प्लानिंग कैसे होगा, बनेगा ज्यादा से ज्यादा कब्र बनेगा, और वो भी कच्ची, कि पक्की बनाना तो सुन्नत नहीं बनेगा, अल्लाह ने फैसला किया है वही बनेगा। सहाबा का गम ये था, दर्द और कर्ब ये थी सहाबा के दिल में। सहाबी आते हैं अल्लाह के रसूल के पास और आकर सवाल करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा अमल बताइए, कैसी परेशानी में हूँ, क़द अहज़नतनी व अस्क़मतनी व अरहक़तनी, इस परेशानी ने मुझे बीमार कर दिया है, गमगीन कर दिया है, तोड़ के रख दिया। अभी कौन
سی پریشانی؟ بس اتنا بتا دیجئے کہ جہنم سے کیسے بچ سکتا ہوں، جنت میں کیسے؟ یہ ہے پریشانی اصل مومن، یہ غم، یہ ہے اسے محسوس کرنا چاہیے، اور یہ اس وقت شعور نہیں ملتا، اس وقت تک جب تک قرآن نہیں پڑھو، جب تک سمجھتے نہیں ہیں اس وقت تک یہ احساسات، یہ فیلنگز انسان کو محسوس ہی نہیں ہوتی کہ میں کہاں زندگی گزار رہا ہوں۔ تو عمرو بن مرہ فرماتی ہیں جس آیت کو میں پڑھتا ہوں سمجھ نہیں آتی، ہین ہو جاتا ہوں، کیونکہ میں نے قرآن میں یہ پڑھا۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ مَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ۔ یہ مثالیں قرآن میں لوگوں کے لیے بیان کی ہیں، لیکن لوگوں میں سے اگر ان کو سمجھتا ہے تو صرف عالم سمجھتا ہے۔ تو عمرو بن مرہ کا کہنے کا مطلب یہ، اس کا مطلب ہے مجھے اگر قرآن سمجھ نہیں آتا تو میں عالم نہیں۔ بڑے ادب سے کہنا چاہوں گا، آج دو چار لائنیں جو سابقے لاحقے کے لگانے والے ذرا سوچیں، میں اور آپ بھی سوچیں، جو علامہ اور پتہ نہیں کیا لکھ کے آخر میں بھی کیا کیا لکھتے ہیں، ذرا ایک مرتبہ ادب سے احترام سے پوچھیں، اتنے بڑے القابات تو آپ کو پسند ہیں، قرآن کا ترجمہ آتا ہے؟ کیا ملے گا؟ غلطی ادھر سے ہے، ایک غلطی آپ کی طرف سے بھی ہے، آپ نے بھی پرموٹ کیا تو صرف اپنے نشے کو پرموٹ کیا، چسکولے بن کر صرف شعر سن کے ہی اپنے آپ کو راضی کر کے جانے والوں کی صف میں کھڑے ہوئے۔ کاش صحابہ کرام کی زندگی سامنے ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال دعوت دی ہے، کسی ایک جمعے کے اندر، کسی ایک درس کے اندر ثابت کر دیا جائے کہ محمد مصطفیٰ نے بھی کچھ 36 شعر پڑھے ہوں کسی ایک خطبے میں۔ 23 سالہ زندگی اللہ کے رسول کی آپ کے سامنے، دنیا میں کتابیں مختلف زبانوں میں ترجمہ ہو چکی ہے۔ المطالب العالیہ کی روایت ہے، یاد رکھیے گا 363، کبھی یاد آئے تو اس پہ عمل بھی کر لیجئے گا، لیکن ذرا خیال کر کے عمل کیجئے گا۔ حکم یہ ہے اللہ کے رسول کی طرف سے، اذا رأیتم الشیخ، بھی نہیں، شیخ کو دیکھو، ینشد الشعر فی خطبۃ الجمعہ، جمعہ میں تم دیکھو کہ کوئی شعر ہی پڑھ رہا ہے، اقربوا رأسہ بالعصا، لاٹھی اور ڈنڈے سے اس کے سر کو کھٹکھٹانا۔ منبر و محراب پہ اللہ اور اس کے رسول کی بات بیان کی جاتی ہے، ایک لوگ وہ پنی پہ چسکے پہ لگے ہوئے ہیں جو نشہ کرتے ہیں، اس کا دینی ٹچ نیا سمجھ لیا ہے، پہ لگ رہی ہیں، لطائف بیان ہو رہے ہیں، طرح طرح کی جگتیں ہو رہی ہیں، سارے بیٹھے خوش اس بات پہ ہیں، چلو انٹرٹینمنٹ تو میری۔ اللہ کے رسول کے صحابہ، اللہ کے رسول کی گفتگو ہو رہی ہوتی، صحابہ کوئی اپنے سر کو دو گھٹنوں کے درمیان رکھ کے رو رہا ہوتا۔ اس کو اسماء رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے، کان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قرئ علیہم القرآن، جب ان پہ قرآن پڑھا جاتا صحابہ کرام پہ، تدمع اعینہم وتقشعر جلودہم، ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی رمجم جاری ہو جاتی ہے اور ان کے رونگٹے۔ قرآن کی محفلیں بھی اب شروع ہوگی اس وطن عزیز میں، صحیح راستہ سب کو ہی نصیب فرمائے۔ قرآن سن کے تو دل کو تازہ کرتے ہیں، قرآن کا پیغام سن کے تو انسان زندگی کو بہتر زاویے پر لے کے آتا ہے۔ یہاں قاری قرآن قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، سامنے بیٹھے اچھل رہے ہوتے ہیں، نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، کوئی دائیں دیکھ رہا ہے کوئی بائیں، بلکہ آج تو افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ قرآن پڑھنے والے جو ہمارے سروں کے تاج ہیں، آج وہ بھی فن کو چھوڑ کے فنکاری پہ لگ گئے۔ انہوں نے بھی منہ کو ٹیڑھا میڑھا کرنا اور اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنے کو یہ فن سمجھ لیا۔ یہ قرآن پڑھنے کا طریقہ نہ سلف سے ثابت ہے، نہ صحابہ نے پڑھا ہے، نہ ہی صحابہ کرام نے سکھایا ہے۔ قرآن پڑھتے کھڑے ہو جاتے، قرآن پڑھتے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ یہ ہے اہل قرآن کا طریقہ، اور یہی سلف کا منہج تھا جس کو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ينبغي لحامل القرآن ان يكون محزونا حلیما حکیما۔ سکھ لوگوں کو اہل قرآن کہتے ہیں، اپنی کمی کوتاہی پہ روتے نظر آتے ہیں۔ وہ اہل قرآن ہوتے ہیں جو معاشرے میں برائیاں جو پنپ رہی ہوتی ہیں ان کے بارے میں سوچ کے بار بار کوشش کر کے غمگین ہو رہے ہوتے ہیں کہ معاشرے کی اصلاح کیسے ہوگی۔ ان کے اندر حلم بردباری ہوتا ہے،
ان کے اندر حکمت و دانائی ہوتی ہے، سکیتن بالکل سکون کی زندگی وہ گزارتے ہیں، افراتفری نہیں، خود میں سکون ہوگا تو کسی اور کو سکون دے گے۔ وَلَا يَنبَغِي لِحَامِلِ الْقُرْآنِ أَن يَكُونَ صَيَّاحًا وَلَا صَخَّابًا وَلَا حَدِيدًا۔ لوگوں کو اہل قرآن نہیں کہتے جو چیختے چلاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ فساد اور جھگڑا کرتے ہیں۔ اہل قرآن کی شان کچھ اور ہے۔ اہل قرآن تو وہ ہوتے ہیں سامنے بیت اللہ میں سالم بیٹھے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، وقت کا گورنر طواف کر رہا ہے، رکتا ہے اور کہتا ہے یہ کون ہے؟ کہنے والے نے کہا یہ ہے سالم، رک کے آ کے کہا یہ سالم، وہ سالم لا یلتفت، سالم نے گورنر کو دیکھنا بھی پسند نہیں کیا، بیٹھ جاتا ہے، یا سالم، پھر پکارتا ہے، سالم پھر بھی نہیں دیکھتے، کندھے پہ ہاتھ رکھ کے حزہ حزن حرکت دیتا ہے، یا سالم، اے سالم۔ سالم نے نظر اٹھائی تو آنسوؤں کی رمجم جاری تھی، کَأْسَلْنَا بَدَالَكَ، میں گورنر وقت ہوں، مانگو جو مانگتے ہو۔ مسکرا کے سالم کہتا ہے جانتے ہو کہاں بیٹھا ہوں؟ میں اس جگہ پہ بیٹھا ہوں جس جیسی جگہ دنیا میں ہے نہیں، میں اس سے بات کر رہا ہوں جس سے بڑا کوئی ہے نہیں، جو سب کچھ دے سکتا ہے، میں تو اس سے بھی دنیا نہیں مانگ رہا، جنت مانگ رہا ہوں، تم تو کچھ دے بھی نہیں سکتے، تو اس سے کیا مانگوں گا؟ یہ ہے اہل قرآن جن کو اللہ جل نے قرآن کی لذت سے آشنا کیا، اور قرآن ان کے ریشے ریشے میں محبت کے طور پہ جمع ہوا، اور اس کی روشنی میں پھر کرنیں نکلتی، دنیا کے اندر روشنیاں بکھیرتے نظر آتے۔ اس قرآن کی لذت ملتی ہی اس وقت ہے جب انسان اس قرآن کو سمجھتا ہے پھر عمل کرتا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہ اس بات کے بعد سیدنا عثمان کی بات بھی آج کے اس خطبے کا پیغام ہے۔ كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن۔ سیدنا عثمان فرماتے ہم صحابہ کا یہ عمل تھا، ہم میں سے ہر شخص 10 آیتیں جب پڑھ لیتا، جب تک ان کے معانی کو سمجھ نہ لیتا، اس کے مطابق عمل نہ کر لیتا، 11ویں آیت نہیں پڑھتا تھا۔ یہ صرف صحابہ کا ہی عمل نہیں، سفیان ثوری رحمہ اللہ کی والدہ فجر کے وقت تیار کرتی، اس یتیم کو بھی اگر اتنا بڑا انسان اللہ کی رحمت کے بعد بنایا ہے تو ماں نے پگڑی باندھتی اور کہتے بیٹا جاؤ، میں ساری رات سوت کاٹنے کے ساتھ تیرا خرچہ پورا کروں گی، تم پڑھو جا کر۔ لیکن بیٹا یاد رکھنا جب 10 حدیثیں پڑھ لو تو رک کے سوچنا 10 حدیثوں کا اثر آ گیا ہے زندگی میں تو آگے پڑھتے رہنا، وگرنہ اپنے آپ کو ضائع نہ کرنا۔ سلف کا تو طریقہ یہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام کی زندگیوں سے پتہ چلتا ہے فہم قرآن ہو تو تب ہی انسان کی زندگی میں اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یہ سعید ابن جبیر کو دیکھیے، ایک ہی آیت جس کو 20 سے زائد مرتبہ پڑھ رہے ہیں اور روئی جا رہے ہیں۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ ڈر جاؤ اس دن سے جس دن تم نے اپنے رب کی طرف پلٹ کے جانا ہے، جو بھی تم نے عمل کیا ہے اس کا بدلہ دیے جاؤ گے۔ اس آیت کو پڑھتے ہیں اور روئے جا رہے ہیں، اس آیت کو پڑھتے ہیں اور روئے جا رہے ہیں، 20 سے زیادہ مرتبہ اس آیت۔ رات گزر گئی ہے مسروق کی، عشاء کی نماز کے بعد سے انہوں نے سورۃ الرعد کو شروع کیا ہے، فجر ہوگی ہے ابھی سورۃ الرعد مکمل نہیں ہوئی، پڑھتے ہیں اور رو رہے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔
اذا زلزلت الارض زلزالها القارعۃ ما القارعہ، یہ دو صورتیں عبید اللہ بیان کرتے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے میں صرف دو صورتوں پہ ہی رات گزار دوں، اس سے بہتر ہے کہ میں سارا قرآن پڑھ لوں اور سمجھوں نہ۔ صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا کہ وہ رکتے تھے، سمجھتے تھے، سمجھنے کے بعد اس پہ عمل کرنے کی پلاننگ کرتے تھے۔ صرف مردوں کی بات نہیں ہے، عورتوں کے اندر بھی یہی شعور بیدار تھا۔ راوی روایت کرتے ہیں میں اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا، عشاء کی نماز ہو چکی تھی اور وہ قیام میں کھڑی تھی اور ایک آیت پڑھ رہی تھی فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ، یہ میرے رب کا احسان ہوگا کہ جہنم سے میں بچائے۔ میں نے کہا بھی سلام پھیرتی ہیں، تقرأ و تبکی، تقرأ و تبکی، وہ پڑھتی جا رہی تھی، روتی جا رہی تھی۔ میں نے کہا چلو بازار سے کام کرنا ہے، وہ کر کے واپس آتا ہوں۔ میں بازار گیا، چیزیں خریدی، واپس آیا اور وہ اسی طرح قرآن کی اس آیت کو دہرا رہی تھی اور پڑھ رہی تھی اور رو رہی تھی۔ قرآن مجید سے اثر وہ لیتا ہے اس کو سمجھتا ہے۔ اس لیے اللہ جلال نے قرآن مجید میں فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب۔ اللہ نے دن بنایا، رات بنائے، زمین و آسمان، ان سب میں نشانیاں رکھی ہیں، لیکن نشانیاں عقل والوں کے لیے، دوسروں کے لیے نشانیاں تو ثابت نہیں ہوں گی، وہ سوچتے ہی نہیں ہیں۔ اور عقل والوں کی نشانی کیا ہے؟ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، لیٹے ہیں، کروٹ کے بل ہیں، انہیں اللہ یاد رہتا ہے۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ سوچتے ہیں، غور کرتے ہیں، اتنی بڑی چھت آسمان کی سطوح کوئی نہیں ہے، اتنی بڑی زمین کے دنیا آج تک اس کے کنارے تک نہ پہنچ پائی۔ کتنی بڑی زمین ہے، کتنی مخلوقات ہیں، کتنا بڑا آسمان ہے، یہ ستارے، یہ چاند، یہ سورج کی ماہیت کون جان سکا؟ ہاں، تخمین اور اٹکل پچو تو لگانے والے لگا چکے، ان کو کیا پتا کہ حقیقت کیا ہے؟ صحیح مسلم کی روایت بتاتی ہے سورج جب غروب ہوتا ہے تو اللہ کے عرش کے نیچے جا کے سجدہ ریز ہوتا ہے۔ حدیث کہتی ہے زمین سے آسمان تک کا فاصلہ 500 سال ہے۔ عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں اور ہر آسمان کی تھکنس جو ہے وہ 500 سال کی ہے، اور اس کے اوپر پھر اللہ جلال کی کرسی ہے، وسع کرسیہ السماوات والارض، ساتوں آسمانوں کے اوپر، پھر اس کے بعد پانی ہے جس کی گہرائی جو ہے وہ بھی 500 سال کی ہے۔ اللہ کا عرش اللہ جلال نے رکھا ہوا ہے تو وہ پانی پہ ہے۔ یہ سورج غروب ہوتا ہے تو اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ ریز ہوتا ہے۔ آج کے سائنس کی کلا بازیاں لگانے والے اور خوش ہونے والے بھی شاید نہ کوئی بیٹھا ہو، وہ کہتے ہیں ہاں فیثاغورس نے کہا ہے کہ تیسرے آسمان تک سورج جا سکتا ہے، اس کے اوپر نہیں جا سکتا۔ سوچنے کی بات ہے، یہ فیثاغورس کو کیا پتا کہ آسمان کیا ہے اور سورج کی ماہیت کیا ہے؟ دوسرا بولتا نہیں، نیوٹن نے یہ کہا ہے کہ چوتھے آسمان تک جا سکتا ہے۔
اور جو اللہ پہ ایمان نہیں رکھتا بے وقوف وہ کیسے جان سکتا ہے کہ اللہ ذو جلال کا نظام کائنات کیا ہے؟ اللہ ذو جلال نے فرمایا رب المشرق والمغرب، رب المشرقین و رب المغربین، رب المشارق والمغارب، وہ رب مشرق کا بھی ہے مغرب کا بھی ہے۔ سورج مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں غروب ہوتا ہے، گویا کہ جہت مراد ہے۔ رب المشرقین و رب المغربین، دو مشرق دو مغرب، سردیوں میں الگ طلوع ہونے کی جگہ ہے، گرمیوں میں الگ طلوع ہونے کی جگہ ہے، سردیوں میں الگ غروب ہونے کی جگہ ہے اور گرمیوں میں الگ غروب ہونے کی جگہ ہے۔ رب المشارق والمغارب، مفسرین لکھتے ہیں 360 دن تم کہتے ہو، اسلام کے 356 دن بنتے ہیں اسلامی مہینے کے۔ ہر نئے دن سورج نئے مشرق سے نکلتا ہے، ہر نئے دن غروب ہوتا ہے تو نئے مغرب میں غروب ہوتا ہے۔ جتنے دن جتنی راتیں اتنے ہی اللہ جلال نے مشرق بنائے ہیں مغرب بنائے ہیں۔ انسان کی عقل وہاں تک سفر نہیں کر سکتی جہاں اللہ جلال کی کائنات کا نظام اس کے عدل پہ قائم ہے، وہاں تک تو تمہاری عقل جو ہے وہ سفر ہی نہیں کر سکتی۔ تم یہ تخمینے اور اندازے لگا کیسے سکتے ہو؟ قرآن مجید کو سمجھنا، اس سے ہی انسان اپنا محاسبہ کر سکتا ہے، وگرنہ پڑھتے جاؤ ختم کر لو، کہہ دو کہ میں نے رمضان میں 4 قرآن ختم کیے تھے، نمازیں پھر بھی چھوڑتا ہے، محاسبہ کیسے کرے گا؟ اس کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ میں نے پڑھا کیا ہے۔ رمضان گزرتا ہے جھوٹ پھر بھی بولتا ہے، نماز پڑھتا ہے، رمضان میں قرآن پڑھتا ہے، داڑھی پھر بھی وہ مونڈتا ہے، کیا اثر ہوا ہے؟ سود پھر بھی کھاتا ہے، دھوکہ پھر بھی دیتا ہے، خیانت بھی کرتا ہے، مسلمان کو تکلیف بھی دیتا ہے۔ یہ قرآن اگر سمجھا ہو تو انسان پھونک پھونک کے قدم رکھے کہ میں نے پڑھا ہے، کیا بنے گا؟ میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، اللہ نے اگر کھڑا کر لیا قیامت کو، جواب کیا ہے میرے پاس؟ تیاری کیا ہے؟ دلائل کیا ہے؟ براہین کیا ہے؟ کون سی حجتیں ہیں؟ دنیا میں تو پیش کر کے جان چھوٹ جاتی ہے، قیامت کو کون سے آخر دلائل میں پیش کروں گا؟ قرآن سمجھا ہوگا، سب سے بڑی دلیل یہ ہوگی رک جاؤ، یہ تمہاری ریڈ لائن بھی ہے اور ڈیڈ لائن بھی ہے، آگے نہیں جاؤ، کیونکہ تم قرآن پڑھ چکے ہو، یہ لائن لگا دی، اس سے آگے مومن نہیں جایا۔ اس لیے جہنمیوں کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا وہ کیا کہیں گے؟ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ کاش ہم نے قرآن کو سنا ہوتا، ہم نے اس قرآن کو سمجھا ہوتا، آج جہنم کا ایندھن نہ بنتے۔ وہ اپنے اس گناہ کا اعتراف قیامت کو بھی کریں گے، کاش ہم نے قرآن کو سمجھا ہوتا، آج جہنم میں نہ ہوتا۔ اور قرآن یہ کہتا ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ ہم جہنم کو بھریں گے جنوں سے بھی انسانوں میں سے بھی۔ کون سے جن اور انسان؟ دل ہم نے ان کو دیے لیکن انہوں نے ان دلوں کو استعمال نہیں کیا، دین کو سمجھا نہیں۔ ان کو کان تو دیے، آنکھیں تو دی، دیکھنے میں تو آنکھیں ان کی بہت موٹی موٹی تھی اور ناز بھی کیا کرتے تھے، لیکن انہوں نے ان آنکھوں سے حق کو پہچانا نہیں ہے۔ کان تو شاید عام لوگوں سے بھی ان کے بڑے ہوں لیکن حق بات سے سننے سے آری ہیں۔ یہ 3 صفتوں کو بیان کرنے کے بعد قرآن ہی سٹیٹمنٹ جاری کرتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ نہ کہو کہ یہ جانوروں جیسے ہیں، انسانوں کی بات ہو رہی ہے،
جنوں کی بات ہو رہی ہے، جو دین کو سنتا نہیں، سمجھتا نہیں ہے، نہ ہی حق کو پہچانتا ہے. کہاں یہ جانوروں کی طرح نہیں ہے، بلکہ اس سے بھی بدتر جگہ پہ ہیں. یہی تو دین سے غافل لوگوں کی بات ہے. قرآن سمجھیں گے تو تب ہی انسان ان حیوانی راستوں سے دور ہوتا ہے. یہی وجہ ہے سلف کہا کرتے تھے قرآن نہ ہوتا، ایک عالم نہ ہوتا تو دنیا جانوروں سے بھی بدتر ہوتی. اللہ ذوالجلال سے دعا ہے اللہ ذوالجلال ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان فإنه عدو للإنسان. روئے زمین پہ سب سے پیارا انسان اللہ کے ہاں وہ ہوتا ہے جس کو قرآن کے بارے میں یہ علم ہوتا ہے کہ یہ آیت کس بارے میں نازل ہوئی اور کہاں نازل ہوئی. سیدنا مجاہد ابن جبر جو سیدنا عبداللہ ابن عباس کے ارشد تلامذہ میں سے ہیں، جنہوں نے 3 مرتبہ ایک ایک آیت کر کے پورا قرآن تفسیر سے عبداللہ ابن عباس سے پڑھا تھا. وہ کہتے ہیں احب الخلق الی اللہ اعلمهم بما انزل. دنیا میں اگر سب سے پیارا شخص دیکھنے کو جی چاہے تو اس کو دیکھو جو سب سے زیادہ قرآن کے بارے میں جانتا ہے کہ یہ آیت کن لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی اور کہاں نازل ہوئی. اور عبداللہ ابن مسعود فرمایا کرتے تھے ما من آیت من کتاب اللہ الا وانا اعلم فیما نزلت وأین نزلت. لوگوں گواہ رہنا قرآن کی کوئی ایسی آیت نہیں ہے جس کے بارے میں مجھے پتہ نہ ہو کہ یہ کہاں نازل ہوئی اور کن لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی. وَلَوْ أَعْلَوْ مَكَانَ أَحَدٍ أَعْلَمُهُمْ مِنِّي بِكِتَابِ اللَّهِ تَنَالُهُ الْمَطَايَا لَأَتَيْتُ. آج بھی اگر مجھے پتہ چل رہا ہے کہ دنیا میں کوئی ایسی ہستی ہے جس کے پاس مجھ سے زیادہ علم ہے اور وہاں تک سواری پہنچ سکتی ہے تو میں ضرور اس سے جا کے یہ علم سیکھوں. میں یہاں ایک بات کا اضافہ کر دوں اس قول کی روشنی میں، یہ صرف اللہ ذوالجلال کا پیارا ہی نہیں ہوتا بلکہ فتنوں سے بھی بچتا ہے. کیسے فتنوں سے بچتا ہے؟ ایک مثال سن لیجئے. آج کسی مسلمان بھائی سے ادب سے گزارش کی جائے کہ بھائی سورۃ الفاتحہ پڑھا کرے، اس کے بغیر تو نماز نہیں ہوتی، کیونکہ صحیح بخاری کی روایت لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. جس نماز میں سورۃ الفاتحہ نہیں وہ نماز نہیں ہوتی. وہ آگے سے کہتا ہے نہیں بھائی دیکھو قرآن تو کہتا ہے نا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش ہو جایا کرو، غور سے سنا کرو، تم پہ رحم ہو جائے گا. یہ بھی تو کسی نے پٹی پڑھائی نا اس پیارے بھائی کو، کسی نے آخر بتایا ہے نا. لیکن اگر حقائق کی دنیا میں آئیں گے، یہ جو آیت پڑھی گئی ہے سورۃ الاعراف کی ہے. سورۃ الاعراف مکی سورت ہے، اور سورۃ الفصلت، سورۃ السجدہ جس کو سورۃ فصلت کہتے ہیں وہ بھی مکی ہے. اس میں اللہ ذوالجلال نے بیان کیا ہے کافر ایک دوسرے کو کہتے تھے وقال الذین کفروا، اور کہا کافر لوگوں نے لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ، اس قرآن کو نہ سنو بلکہ شور ڈالو لعلکم تغلبون، یہ کسی کو سننے نہ دو قرآن تاکہ تم غلبہ پاؤ. جب کافروں نے یہ کہا تو مکے کی ہی بات ہے، اس وقت تک تو نماز کا حکم آیا ہی نہیں تھا. نماز تو مدینہ میں جا کے 2 ہجری کو فرض ہوئی ہے. مکہ میں ہی مسلمانوں سے کہا گیا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. مسلمانوں جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش ہو جایا کرو اور غور سے سنا کرو. وہاں نماز کا کیا تعلق ہے؟ مکے کی آیتیں ہیں دونوں. ایک کافروں نے بات کی جس کا تذکرہ قرآن نے کر دیا، ایک مسلمانوں کو حکم ہے اس کا اللہ نے تذکرہ سورۃ الاعراف میں کر دیا. نماز کا اس میں کیا تعلق ہے؟ یہ فراڈ، یہ دھوکہ، آپ اس سے بچنا چاہتے ہیں تو قرآن سمجھیے. دنیا کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے جو قرآن کو سمجھتا ہے.
کبھی فتنے میں مبتلا نہیں ہوتا. نماز تو 2 ہجری میں نازل ہوئی، حکم ہوا، واجب ہوئی، فرض ہوئی. اگرچہ ملت ابراہیمی کے مطابق اللہ کے رسول پہلے بھی تو پڑھتے ہی تھے، لیکن مسلمانوں پہ 2 ہجری میں تو مکے کی کافروں کی آیتوں کو مسلمانوں پہ فٹ کرنا یہ کب ہوتا ہے؟ جب میں نے اور آپ نے قرآن کو سمجھا نہیں ہوتا، پڑھا نہیں ہوتا، تو ہم مطمئن ہو جاتے ہیں بات تو ٹھیک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بعد تو گنجائش ہی نہیں ہے. لا صلاۃ لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، جس نماز میں فاتحہ نہیں وہ نماز نہیں ہوتی. یہ لا صلاۃ کا بھی وہی لا ہے جو لا الہ الا اللہ کا ہے. لا نفی جنس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھی معبود برحق نہیں سوائے اللہ کے، کوئی بھی نماز نہیں جس میں سورۃ الفاتحہ نہیں ہوتی. کہنے والا پھر کہتا نہیں امام تو ہے نا، جب امام کے پیچھے ہونا تو پھر سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتے. اللہ کے رسول کا فرمان صحابی بیان کر رہے ہیں. فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، صحابہ نے پیچھے پڑھنا چاہا اور پڑھ رہے تھے. سلام پھیرنے کے بعد پوچھا آپ کیا پڑھ رہے تھے؟ کہا اللہ کے رسول قرآن ہی پڑھ رہے تھے. آپ نے فرمایا لا تقرأوا الا بأم القرآن، قرآن نہ پڑھا کرو سوائے سورۃ الفاتحہ کے. جب حکم آ گیا دجل فراڈ دھوکے سے بچنا ہے، اس قرآن کو سمجھو، مت ان لوگوں کی باتوں پہ چلو جو فلسفہ سناتے ہیں. دھوکہ دہی کے لیے کیا کہتے ہیں؟ نہیں قرآن کو مت سمجھو، قرآن کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ میں ہے. سورۃ الخلاصہ فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ میں ہے، بسم اللہ کا خلاصہ بسم اللہ کی با میں ہے، با کا خلاصہ بسم اللہ کی با کے نقطے میں ہے. اور ایک نقطے کو سمجھنے کے لیے 100 اونٹوں کو ذبح کرنا پڑتا ہے. دجال ہے یہ شخص دھوکے باز ہے جو تمہیں قرآن سے دور کرنا چاہتا ہے. نہ صحابہ نے یہ کہا، نہ اللہ کے رسول نے یہ کہا. صحابہ کو سب سے پہلے تو قرآن ہی تو سنایا تھا، قرآن ہی تو سکھایا تھا، قرآن ہی تو سمجھایا تھا، قرآن پہ ہی عمل کروایا تھا، قرآن کو ہی آگے پہنچایا تھا. یہی ان کی ترقی کا راز تھا، یہی بلندی کا راز تھا. قرآن جب تک نہ سمجھیں گے فتنوں سے نہ بچ سکیں گے. اس لیے جنہوں نے اپنے مقاصد پورے کرنے ہوتے ہیں وہ تمہیں قرآن نہیں پڑھنے. اور سچ کہا امام ابن رجب رحمہ اللہ نے ومن اعظم ما يتقرب به العبد الى الله سبحانه وتعالى من النوافل كثرة تلاوة القرآن وسماعه بالتدبر وتفكر